حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی اصلاح، تربیت اور ہدایت کے عظیم مقصد کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست اور مربی تھے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ اسی نسبت سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو قرار پائے۔ آپ علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ بیت المقدس کے خادم، امام اور ایک عظیم روحانی پیشوا بھی تھے۔ انجیل میں اس منصب کو کاہن کے نام سے بیان کیا گیا ہے، جو دراصل بنی اسرائیل میں ایک دینی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی عبادت اور مذہبی معاملات کی نگرانی کی ذمہ داری تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیگر تمام انبیاء کی طرح اپنی روزی روٹی خود کماتے تھے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی پیشے کو اپنایا۔ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے رزق حاصل کرتے اور کبھی بھی اپنے معاش کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالتے تھے، نہ ہی دین کی دعوت کے بدلے میں کسی اجرت کا مطالبہ کرتے تھے، بلکہ صاف اعلان کرتے تھے کہ میں تم سے اس پیغام پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کاشتکاری کی بنیاد رکھی، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کے شعبے میں کام کیا اور عظیم شہروں کی بنیاد رکھی، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کے کام میں مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے کشتی تیار کی، حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بننے کا فن سیکھا اور ناپ تول کے اصول وضع کیے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت سے وابستہ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ اور بکریاں پالتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام زراعت کیا کرتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بکریاں چرایا کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے نکاح کا مہر بھی بکریاں چرانا ہی مقرر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور آپ اس سے ذرہ اور مختلف اوزار تیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے مالک تھے، لیکن فرصت ملنے پر اپنے ہاتھ سے پنکھے اور ٹوکریاں تیار کرتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے مزاربت کے اصول پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شریک تجارت تھا۔ جب میں مدینہ حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تو میرے بہترین شریک تھے، نہ کبھی ٹال مٹول کرتے تھے اور نہ کسی بات پر جھگڑا فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، بیت المقدس کے امام اور دینی پیشوا حضرت عمران بن ناشی اور ان کی زوجہ محترمہ ہنا بنت فاقوس بن قبیل نہایت متقی اور اللہ سے ڈرنے والے افراد تھے۔ وہ اپنی زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارتے تھے، مگر طویل عرصے تک اولاد سے محروم رہے۔ وہ مسلسل اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اولاد کی نعمت عطا کی۔ پچھلی امتوں میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو مکمل طور پر دینی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا۔ حضرت عمران کی اہلیہ نے بھی یہی منت مانی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے میں نے اسے تیری عبادت اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں حسرت بھی تھی اور ایک طرح کا عذر بھی کہ عبادت کے لیے جو کام مقصود تھا وہ مرد بہتر انجام میں دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا۔ تفسیری کتب میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت عمران بچی کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ والدہ نے بچی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے اللہ، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتے وقت شیطان کے لمس سے روتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی اور وہاں کے خادموں اور کاہنوں کے سامنے پیش کیا،
जिन में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ कर चुकी हूँ। चूँकि हजरत मरियम हजरत इमरान की बेटी थी और मस्जिद के इमाम और एक अजीम रूहानी शख्सियत थे, इसलिए सब चाहते थे कि बच्ची की किफ़ालत उन्हें मिले। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्ची की वालिदा और मेरी अहलिया सगी बहनें हैं और खाला अम्मा की मानंद होती है, इसलिए परवरिश का हक मुझे ज़्यादा है। मगर जब इख्तलाफ हुआ तो कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा कुरा हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ही के नाम निकला। यूं अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। आपने बड़ी मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ उनकी परवरिश शुरू की। पहले उन्हें अपने घर में रखा, फिर जब वो समझदार हो गई तो मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया। रात के वक्त वो अपनी खाला के पास ही जाकर सोया करती थी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हुजरे को बंद करके जाते और वापस आकर ये देखकर हैरान रह जाते कि हजरत मरियम के पास बेमौसम और आला दर्जे के फल मौजूद होते। एक दिन आपने पूछा, ए मरियम, ये रिस्क तुम्हारे पास कहाँ से आता है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। ये दरअसल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की एक अजीम करामत थी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बांझ थी, इसी वजह से आप औलाद की नेमत से महरूम थे। दोनों मियाँ बीवी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां बज़ाहिर औलाद की उम्मीद बाकी नहीं रहती। मगर जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम और आला दर्जे के फल देखे तो आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि जिस रब के लिए बेवक्त रिस्क देना मुमकिन है, उसके लिए औलाद अता करना भी कोई मुश्किल बात नहीं। यही सोच आपको दुआ की तरफ ले गई और आपके लबों से बेख्तियार ये अल्फाज निकल आए, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी जानिब से पाकीज़ा और नेक औलाद अता फरमा। बेशक तू ही दुआ को सुनने और कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की इस आज़ाना दुआ को फौरन कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी सुना दो। चुनाचे जब आप इबादतगाह में नमाज की हालत में खड़े थे तो फरिश्तों ने पुकार कर कहा, ऐ ज़िक्रिया, अल्लाह तुम्हें एक बेटे याहया की बशारत देता है जो अल्लाह की तरफ से आने वाले कलमे यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे। वो सरदार होंगे, पाक दामन होंगे और अल्लाह के नेक बंदों में से एक अजीम नबी होंगे। फिर कुरान करीम में अल्लाह ताला इस वाक़े को यूं बयान फरमाता है, ये तुम्हारे रब की उस खास रहमत का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर फरमाई जब उन्होंने खामोशी से अपने रब को पुकारा और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सर बुढ़ापे की सफेदी से चमकने लगा है, मगर मैंने कभी तुझसे मांगकर महरूमी नहीं देखी। मुझे अपने बाद अपने रिश्तेदारों का अंदेशा है और मेरी बीवी भी बांझ है। बस तू मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता फरमा जो मेरा भी जानशीन हो और आले याकूब का भी, और ऐ मेरे रब, उसे अपनी रजा का पसंदीदा बंदा बना दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहया होगा और उस नाम का कोई शख्स हमने इससे पहले कभी नहीं रखा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ। जवाब में इरशाद हुआ, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है और तुम्हारे लिए निशानी ये होगी कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद 3 रातों तक किसी इंसान से बात नहीं कर सकोगे। फिर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर आए और अपनी कौम को इशारों से बताया कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहो। नाज़रीन किराम, गौर फरमाइए कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपनी कमजोरी और आजिज़ी का इजहार किया। इसी बारे में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ के वक्त अपनी बेबसी और मोहताजी को बयान करना कबूलियत के करीब कर देता है। उलमा ने लिखा है कि दुआ में पहले अल्लाह की नेमतों का जिक्र और फिर अपनी हाजत का इजहार करना सुन्नत अंबिया है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह भी लिखते हैं कि दुआ में अपनी मोहताजी का इजहार मुस्तहब है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा अंबिया मबूस फरमाए और उन पर बेशुमार नेमतें नाजिल की, मगर इसके बावजूद ये कौम नाशुक्री, नाफरमानी और शिर्क में मुब्तला रही, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल करने से भी दरेग न किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और अदल की बात करने वालों को भी कत्ल कर देते हैं, तो ऐ नबी, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। रूहुल मानी में इब्न हाकिम की रिवायत में आया है कि एक वक्त में बनी इसराइल ने 43 अंबिया को शहीद किया और जब 100 नेक लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। हजरत याहया अलैहिस्सलाम को सबसे पहले शहीद किया गया। उस वक्त हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दमिश्क में मौजूद थे। बेटे की शहादत के बाद बनी इसराइल ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आपकी वफात के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ के नज़दीक आपने तबई उम्र पूरी करके वफात पाई, मगर अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक आपको भी शहीद किया गया। इब्न मुबारक रहमहुल्लाह के बयान के मुताबिक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बचने के लिए एक दरख्त के अंदर छुप गए, मगर दुश्मन वहां पहुंच गए और दरख्त को आरी से काट दिया। यूं एक बूढ़े, मजलूम और अल्लाह के बरगजीदा नबी को
نہایت ظالمانہ انداز سے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کا مزار شام کے شہر حلب میں مسجد زکریا میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا دردناک مگر ایمان افروز واقعہ۔ اب ہم آپ کو ان کے عظیم بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات سنائیں گے۔ یحییٰ کے معنی ہے زندہ رہنے والا یا زندہ کیا جانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اس لیے رکھا کہ آپ کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا گیا، یا یہ کہ آپ حق کی خاطر شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ آپ زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے جو خود بھی اللہ کے نبی تھے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث کیے گئے، بلکہ عمر میں بھی آپ ان سے تقریباً 6 ماہ بڑے تھے۔ معراج کی رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی سیر پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ نسب کے اعتبار سے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر انہی مقامات پر آیا ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دراصل حضرت زکریا علیہ السلام کی قبول شدہ دعا کا عملی نتیجہ تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر کیا گیا، اور یہ ایسا منفرد نام تھا جو اس سے پہلے ان کے خاندان میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مطابق حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا حمل ایک ہی زمانے میں قرار پایا۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ انجیل لوقا میں بھی یہی مذکور ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرے 6 ماہ گزر چکے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اس طرح ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی مانگا تھا کہ انہیں پاکیزہ، صالح اور پسندیدہ اولاد عطا ہو، اور قرآن کریم نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مکمل طور پر قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تقوی، زہد، پاکیزگی اور اللہ کے خوف میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے کبھی نکاح کیا اور نہ ہی ان کے دل میں گناہ کی رغبت پیدا ہوئی۔ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت اور بصیرت عطا فرما دی تھی۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم مشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دینا اور لوگوں کو اس کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، پاک دامن ہوں گے اور نیکوکار نبیوں میں سے ہوں گے۔ کتب تفسیر میں سید کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ بردبار، علم والا، دین و دنیا کا سردار، شریف، متقی اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسی وقت ہم نے انہیں بچپن ہی میں علم، فہم، دل کی نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرما دی۔ وہ نہایت پرہیزگار، والدین کے فرمانبردار، نرم دل اور نافرمانی سے دور تھے، اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وفات پائیں گے اور جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام رسول نہیں بلکہ نبی تھے اور شریعت موسیٰ یعنی توریت کے پابند تھے۔ اسی شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عام بچوں سے الگ حیثیت دی اور بچپن میں ہی علم و وقار عطا کیا تاکہ وہ جلد نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ جواب دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت اور دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ 30 برس کی عمر سے پہلے ہی انہیں نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کو قرآن میں صالحین میں شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا اور بے وارث نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، امید اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی سے جھکنے والے تھے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 خاص باتوں کا حکم دیا تھا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین کریں۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان احکام کے اعلان میں کچھ تاخیر کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر آپ
مناسب سمجھیں تو میں بنی اسرائیل کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں جن کے اعلان میں آپ کسی وجہ سے تاخیر فرما رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی اگر میں تمہیں اجازت دے دوں اور خود اللہ کے حکم پر عمل میں سبقت نہ کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں یا زمین مجھے نگل نہ لے، اس لیے میں خود ہی اس ذمہ داری کو پہلے ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو نہایت واضح انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 اہم باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان کی تلقین کروں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جسے اس کے مالک نے اپنے مال سے خریدا ہو مگر وہ اپنی کمائی کسی اور کو دے دے۔ تو بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا جب اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ دوسری بات یہ کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھا کرو۔ روزے دار کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس خوشبو سے بھری تھیلی ہو جس کی خوشبو خود اسے بھی مہکا دے اور اس کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو بھی۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمنوں نے پکڑ کر قید میں کر لیا ہو اور وہ اپنی جان کے بدلے سارا مال دے کر خود کو چھڑا لے۔ اسی طرح صدقہ انسان کو ہلاکت سے نجات دلاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دشمن سے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جماعت کو لازم پکڑنا، سننا اور اطاعت کرنا، ہجرت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جو شخص جماعت سے ایک بارش بھی باہر نکل گیا اس نے گویا اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا، یا یہ کہ وہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے، اور جو جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بناتا ہے۔ حارث اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ نماز اور روزے کا پابند بھی ہو تب؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو تب بھی۔ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حصہ جنگل اور بیابان میں گزرا۔ وہ تنہائی پسند تھے، درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک ہوتی تھیں، اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا تھا۔ پھر انہوں نے دریا اردن کے اطراف میں دین کی دعوت دینا شروع کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینے لگے۔ انجیل لوقا بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کا پیغام بیابان میں زکریا کے بیٹے یحییٰ پر نازل ہوا۔ انہوں نے توبہ اور گناہوں کی معافی کی دعوت عام کی۔ ابن عساکر نے وہاب بن منبع سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اس قدر غالب تھا کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں جنگل میں پایا اور فرمایا، بیٹا ہم تو تمہیں تلاش کرتے ہوئے بے چین ہو گئے، تم یہاں گریا میں مشغول ہو؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا راستہ ہے جو آنسوؤں کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام نرمی، پاکیزگی، عبادت، تقوی، قناعت، حیا اور سادگی کا مکمل نمونہ تھے۔ نہایت سادہ طرز زندگی گزارتے، کھانا بقدر ضرورت اور لباس صرف ستر پوشی کے لیے کافی ہوتا۔ جنگلوں اور بیابانوں سے محبت رکھتے، زیادہ تر وقت وہیں گزارتے، درختوں کے پتے اور شہد کھاتے، نہر سے پانی پی لیتے، پوری زندگی نکاح نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا لباس پہنتے تھے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ نہ مال و دولت تھی، نہ خادم و غلام، نہ کوئی مستقل ٹھکانہ، جہاں رات ہو جاتی وہیں آرام کر لیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی جنگل میں ہی وہی لے کر تشریف لاتے تھے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو سب سے پہلے ماننے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں ہر شخص سے کبھی نہ کبھی گناہ ہوا ہے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند احمد میں یہ بھی آیا ہے کہ شیطان نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو ایک خوفناک شکل میں دیکھا جو مختلف عجیب حالات اٹھائے آیا ہوا تھا۔
आपने पूछा ये क्या है? तो शैतान ने कहा कि ये वो तरीके हैं जिनसे मैं इंसानों को गुमराह करता हूँ। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने शैतान से सवाल किया कि क्या कभी तुम मुझे भी धोखा देने में कामयाब हुए हो? शैतान ने जवाब दिया नहीं, मगर तुम्हारी एक आदत ऐसी है जो मुझे पसंद है, और वो ये कि कभी कभी तुम पेट भरकर खा लेते हो, जिससे तुम्हें इबादत में पूरी तवज्जो हासिल नहीं हो पाती। ये सुनकर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूँ कि आज के बाद कभी सैर होकर खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ तक कि अपने रब से मुलाकात हो जाए। इस पर इब्लीस ने भी कहा कि मैं भी अल्लाह से वादा करता हूँ कि किसी मोमिन को नसीहत नहीं करूंगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। फिर वो वहां से चला गया और दोबारा याह्या अलैहिस्सलाम के करीब न आया। नाज़रीन किराम, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र मेराज की हदीस में किया है, जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां याह्या और ईसा अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दोनों याह्या और ईसा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुशामदीद है नेक भाई और नेक नबी। और ये भी फरमाया कि ये दोनों खालाजाद भाई हैं, क्योंकि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हकीकी बहनें थीं। जब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने दीन हक की दावत आम की और यह ऐलान होने लगा कि उनके बाद एक और अजीम नबी आने वाले हैं, तो यहूद में हसद और अदावत भड़क उठी। वो आपके पास आए और सवाल किया कि क्या तुम मसीह हो? आपने फरमाया नहीं। उन्होंने क्या तुम नबी हो? फरमाया नहीं। फिर कहा तुम एलिया हो? फरमाया नहीं। तब बोले फिर तुम कौन हो जिस तरह दावत दे रहे हो? आपने जवाब दिया, मैं बयाबान में पुकारने वाली एक आवाज हूँ जो लोगों को हक की तरफ बुला रही है। ये सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया और आखिरकार उन्होंने आपको शहीद कर दिया। बाज रिवायात में दमिश्क के एक बादशाह के किस्से का जिक्र मिलता है जिसने अपनी बीवी को तलाक देकर दोबारा निकाह करना चाहा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उसे हराम करार दिया तो मलिका ने इंतकाम में आपके कत्ल की साजिश की और नमाज की हालत में आपको शहीद करवा दिया। अलबत्ता इस रिवायत में ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनकी वजह से उलमा ने इसे काबिल एतमाद नहीं समझा। मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक जो वाक़या ज़्यादा मशहूर और मोतबर है वो ये कि यहूद का बादशाह हेरोड बदकारी और अय्याशी में मुब्तला था। उसने अपने सगे भाई की बीवी को बगैर निकाह के अपने महल में रखा हुआ था। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने बतौर नबी उस जुल्म और बेहयाई के खिलाफ आवाज बुलंद की जिस पर बादशाह ने उन्हें कैद कर दिया। अगरचे वो दिल ही दिल में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की अजमत और तकवा से खौफ भी खाता था, मगर उसकी महबूबा हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की दावत को अपने लिए खतरा समझती थी। एक दिन बादशाह की सालगिरह की महफिल में उसकी बेटी ने रक्स किया और बादशाह को खुश कर दिया। बादशाह ने वादा किया जो मांगोगी दूंगा। उसने अपनी माँ से मशवरा किया तो माँ ने कहा हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मांगो। चुनाचे उसने बादशाह से मुतालबा किया कि याह्या का सर एक थाल में रख कर दिया जाए। बादशाह ये सुनकर गमगीन हुआ, मगर वादा कर चुका था, इसलिए हुक्म दिया गया कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करके उनका सर मुबारक एक थाल में रखकर पेश कर दिया गया। यूं एक अजीम पाकबाज और हक गो नबी को सिर्फ इस जुर्म में शहीद कर दिया गया कि उन्होंने बातिल के सामने हक बात कहने से इनकार नहीं किया। कहा जाता है कि दमिश्क की जामा मस्जिद बनु उमैया के मरकजी हॉल में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मदफून है। यह अजीम मस्जिद उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में तामीर हुई थी। मौरखीन लिखते हैं कि जब इस मस्जिद की तामीर की जा रही थी तो वहां एक कदीम मकान दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद वहां पहुंचे और अंदर दाखिल होकर देखा कि एक संदूक रखा है जिसमें इंसानी सर महफूज है और संदूक पर तहरीर था, ये हजरत याह्या बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का सर है। बयान किया जाता है कि उस वक्त भी चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे। यूं महसूस होता था जैसे उन्हें अभी अभी शहीद किया गया हो। रिवायत में आता है कि जमीन और आसमान ने दो अजीम हस्तियों पर गिरिया किया, एक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के सफर में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत को याद फरमाया करते थे। बाज रिवायत के मुताबिक उन दोनों की शहादत के वक्त आसमान से खून की मानिंद बारिश हुई और सूरज का रंग सुर्ख हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि जमीन और आसमान ने सिर्फ इन्हीं दो शख्सियात पर गिरिया किया है, यानी याह्या बिन ज़िक्रिया और हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम। अलबत्ता तारीख में इस बात पर इख्तिलाफ है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत कहाँ वाक़ हुई। एक कौल है कि बैतुल मुक़द्दस में हैकल और कुर्बानगाह के दरमियान ये सान्या पेश आया और उसी मकाम पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। नाज़रीन किराम, यही थी हमारी आज की मुकम्मल दास्तान। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔